ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 25 فروری 2022 کو یہاں مسجد شمسیہ کرنول سٹی میں ہمارے درس کا عنوان ہے مسلمانوں میں اکثر لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، آخر کیوں؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور یہ بات بہت غور طلب ہے. ہم میں سے اکثر لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آخر کیوں؟ یہ عنوان ہے، اور آخر کیوں کا جواب لیجئے دلیلوں کے ساتھ، قرآن کی آیتوں کی دلیلیں اور احادیث رسول کی دلیلیں. اور پوری کوشش کریے کہ یہ 1.25 گھنٹہ جو کچھ بھی یہاں پر درس ہوگا بہت دل جمعی کے ساتھ سنیں. اپنے کان کو، اپنے آنکھوں کو کھلا رکھیے، اور اپنے دل دماغ کو خطیب کے طرف، مدرس کے طرف لگا دیجئے کہ یہ جو آیتیں، یہ جو حدیثیں بیان ہو رہی ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، اور ہم اس سے سبق لے کر اس پر عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کرے گا ہمارا اللہ. اس یقین کے ساتھ بیٹھیے. یہ علمی مجلس ہے، اور فی الوقت میرا یہ ایمان ہے اور آپ سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ اس محفل میں فرشتے ہیں یہاں پر، اور فرشتے اس مجلس کو گھیرے ہوئے ہیں، اور فی الوقت اللہ کی رحمت ہم کو ڈھانپے ہوئے ہیں. 2669 یا 2699 صحیح مسلم کے مطابق یہ حدیث ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اس علمی مجلس میں جہاں پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہو، یہاں پر فرشتے ہیں، اور یہاں پر رحمت اللہ رب العالمین کی ہمیں ڈھانپی ہوئی ہے، اور سکینت نازل ہوگی. سکینت نازل ہوگی. سکون چاہیے، آرام چاہیے زندگی میں، رحمت اور برکت چاہیے زندگی میں، تو ایسے مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے جہاں پر اللہ اور رسول اللہ کی بات ہو، کتاب و سنت کے صحیح سمجھ کو، جو سلف صالحین کی سمجھ ہے وہ سنایا جا رہا ہو، تو ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے. سب لوگ پھر ایک مرتبہ پڑھ لیجئے درود ابراہیم، تاکہ 10 مرتبہ
ہمارے کو اللہ سے رحمت مل جائے، 10 گناہ ہمارے معاف ہو جائے، ہمارے درجات بلند ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے وہ آیت کا ترجمہ سن لیجئے جو آیت خطبہ مسنونہ میں ہم نے تلاوت کی ہے۔ آیت کیا ہے یہ؟ آیت سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے۔ سورہ مومن کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، اور اس سورہ کا نمبر ہے 40، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے کہا، تمہارے پالنے والے نے کہا، مجھے پکارو، تمہاری پکار اور دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ ادعونی استجیب لکم، استجب لکم، بے شک جو لوگ میری عبادت یعنی دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں پر عن عبادتی سے مراد دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کہیے آپ سب لوگ، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نماز جو ابھی ہم نے مغرب کی یہاں پر ادا کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، نماز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو دعا عبادت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو اب جو لوگ دعا نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ وہ لوگ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا نہیں کرنا تکبر کی علامت ہے۔ اس آیت سے اللہ سمجھا رہے ہیں۔ کون سمجھا رہے ہیں؟ اللہ۔ دعا نہیں کرنے والا تکبر کرنے والا ہے، اور تکبر کرنے کی وجہ سے اس کو ذلیل ہو کر جہنم میں جانا پڑے گا۔ لہذا ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ استجب لکم کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ میں جواب دوں گا تمہاری دعاؤں کا، تمہاری پکار کا میں جواب دوں گا۔ استجب لکم، ٹھیک ہے؟ تو ایمان رکھنا کہ اللہ ہماری دعا سنتا تو ہے، قبول کب کرے گا وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ میں قبول کروں گا، تو یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے، یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے کہ قبول کرے گا اللہ۔ ایک آیت میں اللہ نے کہا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 55، سورہ نمبر 7 ہے یہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ ترجمہ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے پکارو، بے شک وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ معلوم ہو گیا کہ ہم کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے، دعا کرنا ہے، چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے۔ ہمارا اللہ بہرا نہیں ہے، ہمارا اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہمارا اللہ بے زبان کی بھی سن رہا ہے اور بے زبان کی بھی جان رہا ہے کہ وہ دل سے کیا طلب کر رہا ہے اپنے رب سے۔ جو زبان سے الفاظ ادا نہیں کر رہا اپنے رب کے سامنے، اللہ اس کو بھی جان رہے۔ اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ کون ہے؟ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ جو ہم سینے میں سوچتے ہیں اللہ اس کو بھی جان رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے دعا کرنا، یہ ایک سبق دیا ہے کس نے؟ اللہ نے۔ طریقہ بتایا ہے اللہ نے، تو اس طریقے کو یاد رکھنا، گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے دعا کرنا۔ حد سے گزر جانے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا، لہذا حد سے تجاوز نہیں کرنا، یاد رکھیے، یہ رب نے ہمیں سبق دیا ہے۔ پھر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں اللہ نے کیا سبق دیا؟ وَإِذَا، اور جب کبھی سَأَلَكَ عِبَادِي، آپ سے میرے بندے سوال کرتے ہیں، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کبھی وہ مجھے پکارتے ہیں
تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بس انہیں چاہیے کہ وہ میرے احکام کی پیروی کریں اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں. ہم کو اللہ کے احکامات ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین پر مضبوط ایمان، ہر روز ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے رہنا ہے. ایمان میں کمزوری بھی ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے. الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور گھٹتا بھی ہے. تو ہم کو ہر روز اپنے ایمان کو زیادہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ 3 آیات سے سبق ملا. اب اللہ نے فرما دیا دعا قبول کرتا ہوں، تمہارے دعاؤں کا اور تمہارے پکار کا جواب دیتا ہوں، میں تم سے قریب ہوں. قریب سے مراد اللہ کا علم ہماری رگے جان سے قریب ہے. اللہ تو 7ویں آسمان کے اوپر عرش پہ مستوی ہے، اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے. اللہ کا علم و قدرت ہماری رگے جان سے بھی قریب ہے. اللہ کے علم سے ہم باہر نہیں ہیں. اللہ ہم کو بہت اچھے سے جانتا ہے، ہم سے زیادہ. ہم جو اپنے بارے میں جتنا جانتے ہیں، ہم سے زیادہ ہمارا رب ہمارے بارے میں جانتا ہے. سمجھ رہے؟ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں ایمان مضبوط رکھنا کہ وہ عرش پر اس کی ذات کے لحاظ سے مستوی ہے عرش پر، اور علم اور قدرت کے لحاظ سے ہماری رگے جان سے قریب ہے. ہمارے سینے کے اندر چلنے والے خیالات کو بھی اللہ جان رہا ہے. اللہ ویسے علم والا، ویسے قدرت والا ہے. العلیم القدیر اللہ. اللہ کے بندو، ایک آیت آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اللہ رب العالمین کے بندوں کے بارے میں. سورہ نحل آیت نمبر 20 اور 21، یہ 2 آیتیں. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اللہ نے کیا کہا؟ اس آیت پر غور و فکر کرنا ہے. والذین یدعون من دون اللہ، اور جو لوگ پکارتے ہیں دعا کے لیے یا کچھ بھی مانگتے ہیں، والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہیں. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ لوگ کچھ بھی نہیں پیدا کیے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات، مردے ہیں. غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہے. وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے. ایان یبعثون، کہ کب اٹھائے جائیں گے. تو یہ آیت میں کیا سبق ملا؟ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری سنتا ہے، تمہیں جواب دے گا. اور کچھ آداب بھی بیان کیا اللہ نے. پھر اللہ نے کہا جو لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی پکارتے ہیں. من دون اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو بھی پکارنا، اللہ کے علاوہ کو بھی پکارنا. تو وہ مردے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، انہیں شعور نہیں ہے کب اٹھائے جانے والے ہیں وہ لوگ. اللہ نے کہہ دیا. تو سبق بڑا مل گیا کہ ہم کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ بھی نہیں مانگنا ہے. جب کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، جب کبھی گڑ گڑا کر فریاد ہماری جو ہے سنانا ہے، تو کس کے سامنے؟ مہربانی کر کے بولیے، اللہ کے سامنے. الحمدللہ. اللہ کے بندو، دعا کی کچھ اہمیت ہے، یہ سمجھ لو. دعا کی کچھ اہمیت ہے، یہ سمجھ لو. حدیث صحیح الجامع الصغیر میں اور مشکات میں یہ حدیث موجود ہے حسن لذاتہ سند کے ساتھ. لیس شیء اکرم علی اللہ، لیس شیء اکرم علی اللہ سبحانہ من الدعاء. اللہ تعالی کی نظر میں دعا سے زیادہ قابل قدر کوئی چیز بھی نہیں ہے. اللہ اکبر کہیے سب لوگ، اللہ اکبر. دعا سے زیادہ کوئی اہم چیز نہیں ہے اللہ رب العالمین کے پاس. دعا کی بہت قدر ہے اللہ کے پاس. یہ دعا کی اہمیت سمجھ میں آئی ہے ہم کو اس حدیث سے، اور یہ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں بھی نقل کیے ہیں،
اور مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے, اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے. ٹھیک ہے, حسن لذاتہ سند کے ساتھ یہ حدیث ہے, ضعیف روایت نہیں ہے, صحیح روایت ہے. مطلب یہ ملا کہ اہمیت بہت زیادہ ہے دعا کی اللہ کے پاس, اللہ کی نظر میں دعا کی بہت قدر ہے, یہ سمجھ میں آیا. تو بندوں کو صرف مسجد میں ہی دعا کرنا ہے کیا؟ نہیں. کہاں کہاں دعا کر سکتے ہیں؟ جہاں ہوں آپ دعا کرو. حمامات میں دعا نہیں کر سکتے. حمامات کے علاوہ آپ جہاں جا رہے ہیں, جس کسی راستے سے گزر رہے ہیں, آپ کے اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں. ہم سب کا اللہ ہماری سننے والا ہے, سنتا ہے, اور کب قبول کرنا ہے وہ اس کی مرضی ہے. دعا کب قبول کرنا ہے وہ کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں بھی معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے, اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے. یہ حدیث سنن ابو داؤد میں ہے. الدعاء هو العبادہ. کہیے الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے. کہیے. ہم مسلمانوں سے بولتے رہنا ہے یہ بات, اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے پڑوسیوں کو, مسلمانوں کو بولتے رہنا ہے دعا عبادت ہے, اور عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے. تو دعا جب کبھی مانگو تو اللہ سے مانگو, کیونکہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. اللہ کے بندو, جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد میں ہے, اور حسن لذاتہ سند کے ساتھ ہے. یہ حدیث سنن ابو داؤد میں بھی ہے, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو. من لم يدع اللہ غضب علیہ, من لم يدع اللہ غضب علیہ, جو اللہ سے دعا نہیں کرتا تو اللہ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں. تو ہم کو اللہ کی ناراضگی مولنا ہے یا اللہ رب العالمین کی خوشنودی؟ اللہ کی خوشنودی چاہیے نا. اللہ ہم سے راضی رہنا یا غصے میں رہنا؟ راضی رہنا. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کو کیا کرتے رہنا ہے؟ دعا کرتے رہنا ہے. تو اب آپ لوگ جو آیتیں اور جو حدیثیں یہاں پر سن لیے ہیں, دعا کی اہمیت اور دعا کے بارے میں مختصر جو باتیں, اب سمجھیے کہ دعا کر رہے ہیں لوگ. کسی کی عمر 80 ہے, کسی کی 75 ہے, کسی کی 65 ہے, کسی کی 55 ہے, کسی کی 35 ہے, کسی کی 20-25 ہے, کوئی 14 سال کے ہیں, ٹھیک ہے, اور بھی چھوٹے بچے ہیں. دعا کر رہے ہیں. کم سے کم 40 لاکھ لوگ حج میں ہر سال جاتے ہوں گے. یہ کووڈ لاک ڈاؤن کو سائیڈ میں رکھ دیجئے. کم سے کم 40 لاکھ حجاج حج میں میدان عرفات میں ایک ساتھ رہ کر اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہوتے ہیں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں, جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ پھر جس کی جو زبان ہے وہ زبان میں اللہ سے فریاد کر رہا ہوتا ہے, کر رہی ہوتی ہے, اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. پھر امام صاحب بھی مانگ رہے ہوتے ہیں جو حج کا خطبہ دیتے ہیں. ہر سال کتنے لوگوں کی دعا قبول ہو رہی ہے اللہ کو معلوم. لیکن فلسطین کے لیے دعا ہوتی نہیں ہوتی, دنیا کے اور مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا ہوتی نہیں ہوتی. لیکن حالات سدھر رہے ہیں کیا؟ بگڑ رہے ہیں نا. امام حرم
دعا کرتے نہیں کرتے؟ امام حرم بھی دعا کرتے رہتے ہیں، اور امام حرم رمضان میں وتر میں بھی دعا کرتے ہیں نا، اور پھر خطبہ جمعہ میں ممبر سے اترنے سے پہلے بھی دعا کرتے ہیں نا، اور کئی کنٹریز کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا. لیکن مسلمانوں کے حالات صحیح ہو رہے ہیں کیا؟ نہیں ہو رہے نا. تو وجہ کیا ہے؟ تو وجہ کیا ہے؟ اب سمجھیے، اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دعائیں قبول ہونے کا کیا مسئلہ ہے اللہ رب العالمین کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشکات المصابیح حدیث نمبر 2259، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو، تو اللہ اس وجہ سے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک اسے عطا فرما دیتا ہے. یا تو اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے اجر، یا پھر اس کی کوئی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے. صحابہ نے جیسے ہی یہ سنے پیارے نبی سے، فرمائے تب تو ہم زیادہ دعائیں کریں گے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دعائیں قبول کرنے میں بہت زیادہ ہے. اللہ رب العالمین بھی دعائیں قبول کرنے میں بہت زیادہ ہے، یعنی بہت زیادہ دعا قبول کرے گا. تو اللہ کے بندو، پہلی بات کیا معلوم ہوئی اس حدیث سے؟ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، یہ حدیث الادب المفرد میں ہے. مسند احمد میں حدیث نمبر 11150 اور الادب المفرد میں 710 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ مشکات المصابیح میں 2259 ہے. حسن لذاتہ سند والی حدیث ہے، ضعیف روایت نہیں ہے. 3 باتیں معلوم ہوئی. عنوان کیا ہے اپنا ابھی کے درس کا؟ عنوان کیا ہے؟ مسلمانوں میں اکثر لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آخر کیوں؟ سوال ہے، جواب لیجئے. جواب یہ حدیث ہے. پہلی بات کیا معلوم ہوئی اس حدیث سے؟ اللہ رب العالمین دعا فوراً قبول کر لیتا ہے، یا وہ دعا قبول فوراً نہیں کر کے اس دعا کا اجر آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے، یا اس دعا کو فوراً قبول نہیں کرتا. جو بندہ مانگ رہا ہے، اللہ رب العالمین وہ دعا قبول نہیں کر کے اس کا اس حساب سے جو ہے اس کو جواب دیتے ہیں کہ اگر اس دعا کے مثل کوئی چیز ہے جو مصیبت آنے والی ہے، تو اللہ رب العالمین اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، اس بندے کو اس مصیبت سے بچا لیتے ہیں. تو فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ تینوں بھی صورت میں فائدہ ہے، تینوں بھی صورت میں فائدہ ہے. تو صحابہ یہ سن کر کیا بولے؟ اب تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے. بولے اب تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے. بولے تو ہم کو صحابہ کی محبت میں کیا کرنا چاہیے؟ پھر بولیے، بہت زیادہ دعائیں کرنا چاہیے. بولیے جی، کیونکہ صحابہ نے کیا فرمائے؟ صحابہ نے بولے اب تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے. تینوں بھی فائدے مل رہے نا. اگر فائدہ نمبر 1 نہیں ملا، فوراً دعا قبول نہیں ہوئی، جو ہم اللہ سے مانگ رہے وہ اگر نہیں ملا اس دنیا میں، تو فائدہ نمبر 2 کیا ہو رہا ہے؟ وہ دعا اجر کے طور پر آخرت کا ذخیرہ بنا رہا ہے ہمارا اللہ. اگر وہ دعا فوراً قبول نہیں کر رہا ہے تو تیسرا فائدہ کیا مل رہا ہے ہم کو؟ اس دعا سے کوئی مصیبت آنے والی ہے تو اللہ اس مصیبت کو روک رہے، اس مصیبت سے ہم کو بچا رہے. تو فائدہ ہے الحمدللہ. جی تو یاد رہے گی یہ حدیث، 3 باتیں یاد رہے گی انشاءاللہ. کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ تو کبھی کبھی قبول ہو بھی رہی ہے اور وہ چیز مل جاتی ہے جو ہم مانگتے ہیں. یہاں پر کئی ایسے لوگ ہوں گے جس کو اللہ نے فوراً وہ چیز دے دیے ہوں گے،
مانگے اور اللہ نے دے دیے ہوں گے، اور کبھی کبھی فوراً اللہ رب العالمین نہیں قبول کرتے ہیں. ٹھیک، اب سنیے، اللہ رب العالمین کے پاس دعا قبول کروانا چاہتے ہیں ہم لوگ، تو دعا کے 3 شرطیں ہیں. کتنے شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں. دعا کی 3 شرطیں ہیں. بہت غور سے سنیے، یہ ہے مین باتیں اس عنوان کے تعلق سے. ابھی تک جو سنے ہیں وہ تو بہت ساری اچھی اچھی باتیں سنے ہیں اور دل کے اندر ٹھنڈک ہوئی ہے، لیکن اب جو باتیں سنیں گے دل میں چبھے گی، اور اس کو آپ لوگ لینا ہے اور اس کو ہضم کرنا ہے اور اس کو اپنے دل دماغ میں اچھے سے نقش کرنا ہے. اب جو باتیں ہونے جا رہی ہے، شرائط دعا کے، اس کے بعد پھر آداب ہے دعا کے. تو پہلے 3 شرطیں سن لیجئے. شرط نمبر 1، حرام کھانے سے اجتناب کرنا. کس سے اجتناب کرنا؟ حرام کھانے سے اجتناب کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں: ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. ترجمہ، اللہ تعالی خود پاک ہے. کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، ہر عیب سے ہمارا اللہ پاک ہے اور صاف ہے، اور ہر نقص و عیب مخلوقات میں ہو سکتے ہیں، لیکن الخالق اللہ میں نقص اور عیب نہیں ہوتا. اللہ میں کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے، اللہ پاک و صاف ہے. ان اللہ طیب، پیارے نبی نے کہا لا يقبل الا طیبا، اور پاک چیزوں کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا. پاک چیزوں کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی انہی باتوں کا حکم دیا ہے جن باتوں کا نبیوں کو حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو جو باتوں کا حکم دیا ہے، یہی باتوں کا حکم کس کو دیا تھا؟ نبیوں رسولوں کو دیا تھا. کیا ہے وہ آیت؟ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 51 ہے. آیت سنیے: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولو، اے پیغمبرو، کھاؤ پیو پاک چیزیں، اچھی چیزیں، حلال چیزیں، اور نیک عمل کرتے رہو. تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اسے میں خوب جانتا ہوں. اللہ نے کہا. کس کو بول رہے ہیں یہاں پر اللہ رب العالمین؟ نبیوں رسولوں کو بول رہے. اب سنیے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 172 ایمان والوں کو بول رہے. ہم مسلمانوں کو اللہ کیا بول رہے؟ سنیے: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے اچھی پاک اور حلال چیزیں کھاؤ. یہ 2 آیتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کرے. وہ حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2346 ہے. اس حدیث پر ہم سب اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھنا ہے. کیا ہم میں سے کوئی بھی ہم اس حدیث پر فٹ ہو رہے ہیں کیا؟ دیکھیں گے اب یہ حدیث سن کر. غور سے سنیے حدیث. صحیح مسلم 2346 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر
المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایها الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایها الذین کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الى السماء یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك اللہ اکبر استغفر اللہ. کیا فرما دیا اللہ نے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پھر یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات. رسولوں کو اور ایمان والوں کو اللہ نے حکم کیا دیا؟ اب اس کے بعد یہ دو آیتیں سنانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث سنائے، حدیث کا ترجمہ سنیے کیا ہے. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے جو طویل سفر کرتا ہے، ایک آدمی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے جو طویل سفر کرتا ہے، بال اس کے دھول میں پرا گندا اور جسم پر بھی غبار پورا اڑا ہوا ہے، جسم اس کا غبار آلود ہے، سفر سے آ رہا ہے، بال پرا گندا ہے، جسم پہ پوری دھول اڑی ہوئی ہے اور غبار آلود ہے، اور پھر وہ بندہ سفر سے کتنا تھکا ہوا رہتا ہے انسان، کیا کر رہا ہے؟ اب غور کریے، ہم اپنے آپ کو اس حدیث پر فٹ کر کے دیکھنا ہے، کیا ہم اس میں فٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں تو الحمدللہ، ہوتے ہیں تو پھر بہت بری بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. وہ سفر لمبا کر کے آیا، حالت اس کی سفر کی ہے، پورے بال پرا گندا ہے، جسم غبار آلود ہے، اور پھر وہ دعا کے لیے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، جب کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور اس کی جو غذا ہے وہ حرام سے ملی ہوئی ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہیے آپ سب لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون. چاروں چیزیں ہمارے اندر ہے کیا؟ ہم دیکھنا. اگر دعا کی قبولیت کی پہلی شرط پر ہی ہم صحیح نہیں ہیں تو پھر ہم یہیں پر رکنا اور ہم اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرنا روتے ہوئے. کیا کرتے ہوئے؟ روتے ہوئے. بہت بڑی بات ہے، غور کریے. دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، اے میرے رب، اے میرے رب بول رہا ہے، دعا کر رہا ہے نا اپنے رب سے. اے غوث اعظم دستگیر مدد کر دو نہیں بول رہا، اے خواجہ غریب نواز یا معین الدین چشتی اجمیری نہیں بول رہا، جبکہ غریب نواز بھی اللہ ہے، غوث اعظم بھی اللہ ہے. تو اللہ کے آخری نبی کے امت میں یہ گزرے ہوئے لوگوں کو جو پکار رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کئی لوگ ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، جبکہ وہ ان کی قبروں میں زندہ نہیں ہے، مردہ ہے. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20-21 کے مطابق. تو وہ مردوں کو پکارنے کی بات نہیں ہے یہاں پر. یہ بندہ کس کو پکار رہا ہے؟ اے میرے رب، اے میرے رب بول رہا ہے. تو شرک والی دعا نہیں کر رہا ہے نا، اللہ کو پکار رہا ہے نا. اب اللہ کو بندہ پکار رہا ہے، لیکن کھانا کس چیز کا ہے؟ حرام کا. پینا کس چیز کا ہے؟ حرام کا. پہننا کس چیز کا ہے؟ حرام کا. جو غذا مل رہی ہے وہ کہاں سے ہے؟ حرام ذریعے سے. تو اس بندے کی دعا کیسے قبول کرے گا اللہ؟ کہاں قبول ہوگی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2346. یہاں رکتے ہیں ہم لوگ. مسلمانوں میں 14 جون 1856 کو پیدا ہونے والے اتر پردیش کے بریلی ضلع کے احمد رضا خان بریلی کے فرقے والے ہو یا ان سے تعلق رکھنے والے 4 اور
قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی ہو، یعنی یہ جو پہلے سے چلتے آ رہے ہیں سلسلے، وہ سلسلوں میں سے کسی ایک سلسلے کا ہو اور اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتا ہو، احمد رضا خان کا فالوور کہتا ہو، تو وہ بندہ اس کے عقیدے میں شرک، بدعت، خرافات لے کر ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی؟ اللہ کی قسم کوئی عبادت قبول نہیں ہے ان لوگوں کی، شرک کے وجہ سے۔ غور کریے، اب اگر وہ بندہ حرام کھانے سے بچا ہوا ہے، میں ایک شرک، بدعت، خرافات والے کے بارے میں بول رہا ہوں، وہ بندہ حرام کھانے سے بچا لیا اپنے آپ کو، حرام پینے سے بچا لیا اپنے آپ کو، حرام پہننے سے بچا لیا اپنے آپ کو، حرام کمائی سے بچا لیا اپنے آپ کو، حلال ہی کما رہا ہے، حلال ہی کھا رہا ہے، حلال ہی پہن رہا ہے، حلال ہی پی رہا ہے، حلال ہی اپنے گھر والوں کو کھلا رہا، پلا رہا، پہنا رہا، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ شرک، بدعت، خرافات کر رہا ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں اللہ کے پاس۔ سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65 کے مطابق اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً جو وحی ہم نے آپ کے طرف کیے، وہ وحی ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کے طرف بھی کیے تھے کہ اگر آپ شرک کرو گے تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ نے کہہ دیا ہے ہم غلاموں کو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ یہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65۔ تو جو شرک، بدعت، خرافات والا ہے، اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا زکوٰۃ، اس کا حج عمرہ قبول نہیں، اس کی دعا قبول نہیں، اس کا کچھ قبول نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی دیوبندی تبلیغی فرقے والے ہیں، لیکن وہ لوگ حرام سے اپنے آپ کو اگر بچا کے رکھے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، لیکن ان کے عقیدے میں اللہ از ایوری ویئر بولنے والا وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، تو پھر ان کے اس شرک کے وجہ سے، یا وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیتے ہیں دعا میں، تو اس شرک کے وجہ سے، دعا میں وسیلے والا شرک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اس دنیا میں آپ زندہ نہیں ہیں، اللہ کی جنت میں آپ کی روح ہے، اور اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر مدینہ والی قبر میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی وسیلہ لے رہے تو وہ دعا میں شرک ہو رہا، تو وہ شرک کے وجہ سے ان کی دعا قبول نہیں، نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، حج عمرہ قبول نہیں، زکوٰۃ و صدقات قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں۔ سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65 کے مطابق اللہ نے کہا یہ میری بات نہیں ہے، شرک کرنے والے کا کوئی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ دعا عبادت ہے، ایک عمل ہے نا، قبول نہیں ہے۔ نماز میں اللہ اکبر بولنے سے لے کر سلام پھیرنے تک دعا ہے نا، اللہ کا ذکر ہے اور دعائیں ہیں نا، قبول نہیں ہے اللہ کے پاس، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65 کے مطابق، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والا کام ہے اگر شرک کے ہیں۔ تو اب شرک، بدعت، خرافات والے اگر وہ بھائی بچے ہوئے ہیں سود کے ظلم سے، سود جیسے حرام کمائی سے بچے ہوئے ہیں، جھوٹ بول کر بھی نہیں کما رہے ہیں، سچائی کے ساتھ کما رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی چیز قبول نہیں ہو رہی کیونکہ شرک، بدعت، خرافات کی وجہ سے۔ اب لے لیجئے تیسرے نمبر پہ مولوی مودودی صاحب، 1978 میں امریکہ میں انتقال کر گئے، انہوں نے جماعت اسلامی بنائی پاکستان میں۔ ان کے تفہیم القرآن میں 29واں پارہ کھولیے اور سورہ ملک کھولیے، سورہ ملک کا آیت نمبر 15-16 کھولیے، آیت نمبر 15-16 کی تفسیر پڑھ لیجئے، اس کے اندر کیا ان کی منطق وہ سمجھائے ہیں، اور ایک حدیث نقل بھی کرے ہیں، لیکن ان کی عقل سمجھائے ہیں اللہ ہر جگہ ہے بولنے والی عقل۔ تو ان کے پاس بھی جو ہے اللہ از ایوری ویئر کا عقیدہ ہے جماعت اسلامی والوں کے پاس۔ میں ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، ہوائی فائرنگ نہیں ہے کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ اور مودودی صاحب کی زہریلی ایک کتاب خلافت و ملوکیت، صحابہ کے خلاف بہت خطرناک باتیں لکھے ہیں، جھوٹ لکھے ہیں، تو منکرین حدیث میں سے وہ ہو رہے ہیں، یعنی کئی حدیثوں کا انکار کیے دجال کے بارے میں وغیرہ۔ تو ان کے فالوورز میں سے وحدت الوجود کا عقیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے ہوئے کچھ اور اعمال وغیرہ میں ہیں اور حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی دعا رب کے پاس قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ کبیرہ گناہ ہے، وہ وحدت الوجود کا عقیدہ
بہت شرک والی بات ہو جا رہی وہ. اور اسی طریقے سے اور بھی جو سنایا ہوں تو یہ ان کے کام ہے. لیکن اگر وہ جماعت اسلامی والے بھائی حرام سے رکے ہوئے ہیں, حرام سے بچا کے رکھے اپنے آپ کو, حلال کما رہے, حلال کھا رہے, حلال پہن رہے, حلال پی رہے, اپنے گھر والوں کو بھی حلال دے رہے, لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی, کیوں؟ کیونکہ شرک کا عقیدہ بدعت خرافات کے اعمال کے وجہ سے, حدیثوں کے انکار کے جرم کے وجہ سے, کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے حدیث کا انکار. ٹھیک, اب آئیے اہل حدیثوں کی طرف. 3 لوگوں کا سن لیے, بریلوی, دیوبندی, جماعت اسلامی. اب آئیے اہل حدیثوں کی طرف. ہم اپنے بارے میں بول لیتے ہیں. ہم شرک سے بچے ہوئے الحمدللہ, بدعت خرافات سے بچے ہوئے الحمدللہ. اب ہم یہ دیکھنا کہ ہم حرام سے بچے ہوئے ہیں یا نہیں. غور کریے, میں نے کہا تھا اگر چبھنے والی باتیں ہیں تو مجھے پرواہ نہیں ہے, مجھے حق سنانا ہے, کیونکہ الحق مر, نبی نے کہا حق کڑوا ہوتا ہے. اب سمجھیے, ہم اپنے آپ کو اہل حدیث, اہل توحید اور سنت والے بول رہے, اصلی سنی بول رہے. ہاں, ہم میں سے اگر کوئی حرام کما رہے, حرام کھا رہے, تو ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوگی. اگرچہ کہ ہمارے عقیدے میں توحید ہے, اعمال میں سنت ہے, شرک بدعت سے ہم بچے ہوئے ہیں, لیکن حرام کے وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی. غور کریں آپ میرے سمجھانے کو. تینوں فرقے والوں کی بات کرا اور وہ تینوں کے بارے میں اس مسئلے میں اچھا گمان سنایا کہ وہ تینوں کا عقیدے عمل میں شرک بدعت خرافات ہے, لیکن اگر وہ تینوں اپنے آپ کو حرام کھانے, حرام پہننے, حرام پینے, حرام کمائی سے بچا کر ہے اور دعا کر رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں, تو قبول نہیں کر رہا اللہ سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65 کے مطابق. اور جو دلائل شروع میں سنایا کہ اللہ پاک ہے اور پاک کو قبول کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین ان سے وہ توحید نہیں رہنے کی وجہ سے, شرک بدعت کی وجہ سے وہ دعا قبول نہیں کر رہے. لیکن جو توحید و سنت والے ہم لوگ, اگر ہم لوگ حرام سے نہیں بچیں گے تو ہماری بھی دعا قبول نہیں ہوگی. عنوان کیا ہے؟ مسلمانوں میں اکثر لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, آخر کیوں؟ تو اب ہم اس حدیث پر اپنے آپ کو فٹ کرنا, ہم حرام کما رہے ہیں کیا؟ اب دیکھیے, ایجوکیشن لون اگر اہل حدیث ہوتے ہوئے لے رہے ہیں تو کبیرہ گناہ کر رہے ہیں, سود حرام ہے. بائک لون لے رہے تو حرام ہو رہا ہے, کار لون لے رہے تو حرام ہو رہا ہے, ہوم لون لے رہے تو حرام ہو رہا ہے, گولڈ لون لے رہے تو حرام ہو رہا ہے. تو یہ جو سودی معاملات میں اپنے آپ کو رکھ رہے, یہ حرام ہے نہیں ہے؟ آپ لوگوں کا دل مانتا ہے, بات نہیں مانتا؟ مہربانی کر کے بولیے. تو ان حرام ذریعے سے آمدنی کو اگر بنائے رکھے ہوئے ہیں تو عبادتیں قبول ہوگی؟ نعوذ باللہ. دعائیں قبول ہوگی؟ نعوذ باللہ, ہرگز نہیں ہوگی نا. تو اللہ کے بندو کیا کرنا چاہیے؟ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 سے 279 تک اللہ نے جو سبق دیا, سود کے بارے میں اللہ نے جو خطرناک بات بیان کر دیا, اس پر غور و فکر کرتے ہوئے سود سے بچنا ہے نہیں بچنا ہے؟ بچنا ہے. نہیں لینا ہے کسی بھی قسم کا لون, نہیں لیں گے انشاءاللہ موت تک, انشاءاللہ. ایک اور طریقہ ہے حرام کھانے کا, حرام کمائی کا. رہن پہ گھر دے رہے ہیں. طریقہ سمجھیے, طریقہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک شخص مجبور ہے, اس کے گھر کی قیمت 15 لاکھ روپے ہے, اور وہ گھر کے کاغذات لا کر آپ کے پاس دیا کہ یہ میرا گھر ہے اور فی الوقت مجھے 5 لاکھ روپے کی سخت ضرورت ہے اور یہ پریشانی ہے میرے سر پر, مہربانی کر کے آپ مجھے 5 لاکھ روپے قرض دے دیجئے اور میں آپ کو جو ہے ایک 3 سال میں لوٹا دوں گا, یہ جب تک میرے پیپرز رکھیے. اب وہ بندہ بولتا ہے ٹھیک ہے میں پیپرز رکھوں گا لیکن مجھے گھر بھی چاہیے, آپ کرائے کے مکان میں جائیے, میں اس میں کرایہ دار کو اتار کے مہینہ رینٹ لیتا رہوں گا, وہ میرا منافع بولوں گا میں. اگر ایسا کوئی بول رہے تو حرام ہو رہا ہے. رہن کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ حرام ہو رہا ہے. حرام سمجھو اچھے سے اللہ کے بندو,
جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. رہن، اسلامی رہن کیا ہے؟ مدد کرنا ہے. اسلامی رہن کیسے مدد کرنا ہے سمجھو. کسی ایک کے پاس ایک 15 لاکھ روپے کا یا جتنے بھی کا مکان ہے, مصیبت آئی ہے 7-8 لاکھ روپے کی, سخت ضرورت ہے, ہاسپٹل کا کچھ خرچہ ہو گیا یا کچھ اور مسئلہ ہے. کسی ایک مالدار جماعت کے ساتھی کے پاس آئے اور بولے کہ اللہ کے لیے قرض حسنہ چاہیے, میں انشاءاللہ 3 سے 4 سال کے اندر لوٹانے کی پوری کوشش کروں گا, اس کا اجر اللہ دیں گے آپ کو. وہ لا کر پیپرز دے رہے ہیں اور یہ ان کو وہ رقم دے رہے ہیں اللہ سے اجر کمانے کی نیت سے. اور وہ بندہ اپنے ہی گھر میں ہے اور وہ بندہ محنت کر کے جو قرض حسنہ لیا اس کو ادا کرنے کی نیت سے لیا اور جمع کر رہا ہے تاکہ لوٹا سکوں, جتنا ٹائم مانگا ہوں اتنے ٹائم میں. اور وہ بندہ جمع کر لیا, لا کے اس کا دے دیا امانت اور پھر اپنی امانت لے کر جا رہا ہے. تو یہ ہو گیا کیا؟ اسلامی رہن, مارٹگیج, اسلامی مارٹگیج, یہ مدد کرنا ہوا. یہ ہے اسلام سود کے خلاف. قرض حسنہ دینے والے ہے آج یہاں پر؟ مہربانی کر کے ذرا بولیے زور سے, ہے نہیں ہے؟ جماعت کے ساتھیوں میں یا کوئی سوسائٹی کے ساتھیوں میں کوئی ہے بھائی مجھے 10,000 روپے کی قرض حسنہ کی ضرورت ہے, انشاءاللہ میں 5 سے 6 مہینے میں آپ کو ادا کر دوں گا, مجھے قرض حسنہ دیجئے. ہے کوئی 5 سے 6 مہینے کے اندر لوٹانے کی بات سن کر قرض حسنہ دینے کے لیے تیار؟ 10,000 لیا ہے تو 10,000 ہی واپس کرنا ہے اس کو, اور یہ 10 دیا تو 10 ہی لینا ہے, 10,000 1 روپیہ نہیں لے سکتا. لیکن نہیں ہو رہا ہے نا, پیسے پہ پیسہ لگا کے سود کما رہے, نہیں کما رہے, حرام ہو رہا ہے. دعا قبول نہیں, نماز قبول نہیں, روزہ قبول نہیں, عمرہ حج قبول نہیں, دعوت و تبلیغ اگر کر رہے تو وہ عمل قبول نہیں, ذکر و اذکار قبول نہیں, تلاوت قرآن قبول نہیں, کچھ عمل قبول نہیں ہوگا اللہ کے پاس اگر سودی لین دین چل رہا ہے. حرام سے نہیں بچ رہا بندہ. سمجھ رہے اللہ کے بندوں, میں ابھی اس حدیث پر رکا ہوا ہوں, صحیح مسلم 2346. کیسے قبول کرے گا اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو جس کا کھانا حرام کا, جس کا پینا حرام کا, جس کا پہننا حرام کا, جس کی غذا حرام ذریعے سے ہے. نبی کے الفاظ ہیں, میری بات نہیں ہے. ایمان ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو ہم اپنے آپ کو پیش کرنا اس حدیث پر غور کرنا ہے. اگر ہم یہ معاملات میں ہے حرام کھانے کے, حرام پینے کے, تو ہم سچی پکی توبہ کر کے حرام آج چھوڑ دینا, آج چھوڑ دینا حرام, اور استغفار میں لگ جانا, استغفر اللہ و اتوب الیہ بہت زیادہ پڑھنا, نادم ہو کر, تب جا کے ہوگا. تو پہلی شرط ہے اکل حلال ہونا, کسب حلال ہونا, حرام سے بچنا. دعا کی قبولیت کی 3 شرطوں میں پہلی شرط کیا ہے؟ حرام سے بچنا. اب آئیے دوسری شرط, خلوص ہونا اور دل حاضر رہنا دعا کے ٹائم پہ. الا للہ الدین الخالص, خبردار ہو جاؤ, دین میں اللہ کے لیے اخلاص والے بن جاؤ, مخلص ہو جاؤ. زبان سے دعا چل رہی, آنکھ ادھر ہے ادھر ہے, کہیں اور کچھ سوچ میں ہے, وہ دعا قبول نہیں کرے گا اللہ. زبان کے ساتھ دل بھی رہنا ہے, دونوں ایک ساتھ رہنا ہے. صرف زبان بول رہی ہے دل ساتھ نہیں ہے تو نہیں چلے گا. دوسری شرط ہے دعا کی قبولیت کی, تو دل حاضر رہنا زبان کے ساتھ. میرا رب مجھے سن رہا ہے, السمیع, اور علیم بذات الصدور, اللہ میرے سینے کو بھی دیکھ رہا, جان رہا ہے. تو دل اور زبان ساتھ میں رہنا ہے. اللہ کے بندو, تیسری جو شرط ہے وہ ہے کبائر سے بچنا ہے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے. تیسری شرط کیا ہے دعا کی قبولیت کی؟ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے فرائض کی ادائیگی کرنا ہے. فرض نماز چھوڑے ہوئے ہیں اور دعا کرتے پھر رہے, تو دعا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. نماز کیا ہے؟ نماز ایمان ہے. الصلاۃ من الایمان, 3 بار رٹانا چاہتا ہوں, بولیے الصلاۃ من الایمان, الصلاۃ من الایمان, الصلاۃ من الایمان,
نماز ایمان میں سے ہے، نماز ایمان میں سے ہے، نماز ایمان ہے، نماز چھوڑے مطلب ایمان چھوڑے۔ تو جو بندہ فرض کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے، وہ دعا کرتے پھر رہا ہے روڈوں پر یا اپنے گھر میں، دعا قبول کرے گا اللہ؟ تیسری شرط ہے پہلے فرائض کی ادائیگی ہونا اور کبیرہ گناہوں سے بچنا، تب اللہ رب العالمین جو ہے دعا قبول کرے گا۔ کیوں قبول نہیں ہو رہی دعا؟ مطلب یہ ہے، شیخ سدیس حفظہ اللہ کی دعا قبول ہوتی ہوگی، کچھ کچھ دعائیں قبول کرتا ہوگا اللہ رب العالمین، اور کچھ کچھ ان کی دعائیں ان کی آخرت کا ذخیرہ بناتا ہوگا۔ ایسے ہی ائمہ حرمین یا اور بھی امام لوگ اور بھی محدث اور مفسر لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچے ہوئے رہتے ہیں اور فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، اور زبان کے ساتھ دل بھی ان کا حاضر رہتا ہے دعا کے وقت، اور وہ حرام سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، الحمدللہ ان کی دعائیں فوراً کچھ دعا قبول کرتا ہوگا اللہ، اور کچھ دعاؤں کے آخرت کا ذخیرہ کر دیتا ہوگا اللہ، اور کچھ مصیبت سے ان کو بچاتا ہوگا اللہ۔ لیکن ہم اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہے، ہم تو امام حرم جیسے تو نہیں بن سکتے نا، ہم لوگ تو گنہگار ہیں، وہ بھی جو ہے معصوم عن الخطا نہیں ہیں، ان سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن ہم بتا رہے کہ ہم ان کے بارے میں اچھا گمان رکھ رہے، ہم گنہگار ہیں، ہم ان سے زیادہ گناہ کرتے ہیں، یہ بولنا چاہیے۔ وہ گناہوں سے بچے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہوں گے، اللہ معاف کرتا ہوگا۔ تو ہم اپنے بارے میں یہ بولنا کہ میں کون سے کبیرہ گناہ کر رہا ہوں، شاید میرے یہ بڑے گناہ کی وجہ سے اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہے، شاید میں نمازیں چھوڑ رہا ہوں اور اللہ رب العالمین سے نہیں ڈر رہا ہوں اور بس غفلت میں ہوں، اللہ اس لیے میری یہ دعا قبول نہیں کر رہے۔ اگر کبھی کر بھی لیتا ہوں میں دعا، تو میں شرائط دعا کو پورا نہیں کر رہا ہوں، اس لیے میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوگی، یہ سمجھنا ہے پہلے نمبر پہ۔ اللہ کے بندو، اگر ہم شرائط دعا پورے نہیں کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی، اللہ کے قرآن کی آیت ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ترجمہ، ان اگر تجتنبوا اجتناب کرو گے تم، اپنے آپ کو بچاؤ گے تم، کبائر بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے اور تم کو عزت والی جگہ میں داخل کریں گے، اللہ نے کہا۔ تو ہم اللہ کے غلاموں کو بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ سب سے بڑا گناہ شرک، دوسرے نمبر کا بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی، تیسرے نمبر کا بڑا گناہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، چوتھے نمبر کا گناہ چغلی، غیبت، ظلم، یتیموں کا مال ناحق کھا جانا اور کسی کا بھی مال ناحق کھا جانا، اللہ کے مسجدوں کا مال ناحق کھا جانا، مدرسوں کا مال ناحق کھا جانا۔ حق حلال سے مل رہا ہے الحمدللہ، حلال طریقے سے نہیں مل رہا، جیسے آ رہا ویسا کھا جا رہے ہیں، تو یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو ہر کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، چوری سے بچانا ہے، شراب سے بچانا ہے، زنا سے بچانا ہے، جادو سے بچانا ہے، اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ بڑے گناہوں سے ہم بچا کے رکھیں گے اپنے آپ کو اور فرائض کی ادائیگی کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہماری وہ چیز دیکھے گا کہ ہاں ہم دعا کی شرطوں کو پورا کر رہے ہیں، حرام سے بچے ہوئے ہیں، آداب دعا بھی سمجھے ہوئے ہیں، اور ہم دعا کر رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا اللہ فوراً قبول کر لے، یا فوراً نہیں قبول کر کے آخرت کا ذخیرہ بنا دے، یا ہماری کوئی مصیبت ہم سے دور کر دے، مصیبت ہٹا دے اللہ رب العالمین۔ تو ہم مایوس نہیں ہونا ہے اللہ سے۔ کیا نہیں ہونا ہے؟ میں اتنی دعا کر رہا ہوں مولانا صاحب لیکن میری دعا نہیں قبول ہو رہی، ایسا بہت سارے لوگ بولتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا ہے اللہ سے۔ یہ تین باتیں یاد رکھ لو جو حدیث میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں سنا دیا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث، سمجھ رہے؟ اللہ کی مرضی ہے، جب دعا قبول کرنا ہے اس کی مرضی ہے، اور دعا میں شرط لگا کے دعا نہیں کرنا۔ اگر آپ چاہے تو مجھے بخش دو نہیں بولنا، اگر آپ چاہے تو مجھے عطا کر دو نہیں بولنا، بلکہ کیسا بولنا؟ یا اللہ مجھے بخش دیجئے، یا اللہ مجھے عطا کر دیجئے۔ سمجھ رہے اللہ کے بندو؟ شرطیہ دعا نہیں ہے، آپ چاہے تو نہیں بولنا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ رب العالمین دینے والا ہے، الوہاب، بہت دینے والا ہے، اللہ رب العالمین المجیب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ شرائط دعا کو پورا کرو۔ آداب دعا بھی سن لیجئے۔ آداب دعا میں کیا ہے؟ طہارت ہے، وضو ہے، ہاں، قبلے کی طرف ہم اپنے آپ کو، ہمارا رخ کرنا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اس طریقے سے اٹھانا ہے،
اور عاجزی انکساری ہو، گڑ گڑاہٹ ہو، خفیہ طریقے سے ہو، اللہ رب العالمین کے ناموں کا واسطہ وسیلہ ہو. اللہ رب العالمین کو بولنا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کی الغفار صفت کا واسطہ وسیلہ مجھے بخش دو یا اللہ. یا اللہ آپ کو آپ کی الرحمن الرحیم صفت کا واسطہ وسیلہ آپ مجھ پر مہربانی کریے، مجھ پر رحم کریے یا اللہ. یا اللہ آپ کو آپ کی الوہاب صفت کا واسطہ مجھے عطا کریے، خیر اور بھلائی، عافیت. اللہ کے ناموں کا واسطہ وسیلہ اگر ہم دیتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوں گے انشاءاللہ. تو آداب دعا کو بھی سمجھنا ہے. ایک بات بولوں، آپ لوگ یہ حدیث سنے ہوں گے، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا قبول کرتے ہیں اللہ رب العالمین. یہ حدیث سنے ہوں گے نا؟ حدیث صحیح ہے. اب کتنے لوگ کرتے بھی ہوں گے لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ کتنے سالوں سے میں یہ دعا کر رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی. وجہ شرائط دعا پوری نہیں کر رہے ہوں گے، آداب دعا پوری نہیں کر رہے ہوں گے، اس لیے قبول نہیں ہو رہی. اور اگر شرائط دعا اور آداب دعا پوری کر رہے ہیں آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے تو اللہ رب العالمین دعا نہیں قبول کر کے آخرت کا ذخیرہ بنا رہے ہوں گے یا مصیبتوں کو ہٹا رہے ہوں گے. یہی امید رکھنا ہے اپنے اللہ سے اچھا گمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے 3 دن پہلے کیا فرمائے؟ اپنے رب سے حسن ظن رکھو، اپنے اللہ سے کیا کرو؟ اچھا گمان رکھو. اللہ سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، برا گمان نہیں کرنا اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان کرنا ہے. اللہ کے بندو کبائر سے بچنے والی ایک بات سمجھ لو. کبائر، ظلم کبیرہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ ظلم کرنا کبیرہ گناہ ہے نا؟ جی سنیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر زبان سے ظلم کر رہا ہے. جھوٹے الزامات لگانا ظلم ہے یا نہیں؟ آپ بولیے. نہیں، صرف گردن ہلانے سے نہیں چلے گا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ظلم ہے. غور سے سنیے. مودودی صاحب صحابہ پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں. ان کی کتاب خلافت و ملوکیت میں ظلم کرے نہیں کرے؟ نہیں، گردن ہلانے سے نہیں چلے گا، کرے نا. ظلم کرنے والوں کے خلاف ٹھہرنا ہے ہم کو اور مظلوم کے لیے آواز اٹھانا ہے ہم کو. بولتے ہیں کئی لوگ، نہیں بولتے؟ بولتے. تو ظلم کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں مظلوم کے لیے. تو آپ کسی آرگنائزیشن سے جڑ کے بول رہے ہیں. اب وہ آرگنائزیشن والے مودودی صاحب کی آئیڈیالوجی والے اگر ہیں، کئی لوگ سمجھ گئے اور کئی لوگ ہنس بھی رہے ہیں میری بات کو سن کر، لیکن مہربانی کرو، میں موت سے نہیں ڈرتا، مہربانی کرو بہت غور سے سنو. وہ آرگنائزیشن والے اگر مظلوم کے لیے ہم ظالم کے خلاف آواز اٹھانے والے آرگنائزیشن والے ہیں بول رہے، تو وہ مودودی صاحب کے ظلم کے خلاف کبھی زبان کھولے. مظلوم شہید عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے شان میں بھی گستاخی کرے مودودی صاحب، کبھی کھولے زبان مودودی کے خلاف، تو وہ ظلم نہیں ہوا. موجودہ دور میں اگر کسی مسلمان پر کوئی بندہ اگر ظلم کر رہا، یا RSS والے ظلم کر رہے، بجرنگ دل والے ظلم کر رہے، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا. وہ لوگ نام لے کر ہمارے خلاف زہر اگل رہے، ہم حق بول رہے، زہر نہیں اگل رہے. ہم نام لے کر رد کریں گے ہر برائی کا. سنیے میری بات. تو وہ موجودہ دور میں مظلوم کی مدد کی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ کس کا دے رہے ہیں؟ ایسی تنظیم والوں کا، ایسی آئیڈیالوجی والوں کا جو سب سے بہترین لوگ، خیر امت صحابہ رضی اللہ عنہم، مؤمنین صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے، ایسوں کا ساتھ دے رہے. تو یہ ہپوکریسی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ منافقت ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. میرا مقام و مرتبہ زیادہ ہے یا معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے؟ زور سے بولیے. معاویہ رضی اللہ عنہ ایک منٹ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے ہوں گے
پیارے نبی کے فرمان کو سن کے کچھ 1 منٹ لکھے ہوں گے، ان کی وہ 1 منٹ کا نیک عمل میرے کو اگر اللہ 100 سال کی زندگی دے دے اور میں 100 سال اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ میں مصروف رہوں تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے 1 منٹ کو نہیں پہنچ سکتا. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، میں ان کے مقام نہیں، ان کے وہ 1 منٹ کو نہیں پہنچ سکتا اگر 100 سال بھی عبادت کر لوں اللہ کی. وہ ہے صحابہ. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی شان میں گستاخی کرتا ہے سرور چشتی، اجمیر کی درگاہ کا چیف، اور اس خبیث عقیدے والے کے پاس جاتے ہیں یہ مظلوموں کو سپورٹ کرنے کی بات بولنے والے، اور وہاں بیٹھ کر اس سے اپنے سر پہ پگڑی بنواتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم RSS اور تمام وہ ہندوتوا آئیڈیالوجی کے خلاف ہے اور ہم مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور ہم یہاں آئے ہیں سرور چشتی صاحب کے پاس، اور یہ جو ہے بہت بڑی آواز ہے مسلمانوں کی اور ہر مسئلے میں بے باک بولتے ہیں، اور ہم جو ہے یہ ہے ہم وہ ہے. بلکہ یہ جو آرگنائزیشن والے XYZ نام ہوں گا ان کا، مجھے ان کا ایڈورٹائزمنٹ یا نہیں کرنا ہے لیکن بتا رہا ہوں، جو سرور چشتی معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بولے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو برا بولے اور ان لوگوں پر لعنت بھیجے، وہ سرور چشتی عزت والا ہو گیا یہ آرگنائزیشن والوں کے پاس. وہ سرور چشتی کا ادب احترام کرنے جا کے اس کے پاس بیٹھتے ہیں یہ XYZ آرگنائزیشن والے. اللہ سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو. یہ لوگ کبھی زبان کھولیں گے صحابہ کے خلاف آپ مت بولو. یہ ان کے آرگنائزیشن میں شیعوں کو رکھے نہیں رکھے، رافضیوں کو، جس کا عقیدہ 40 پاروں والا قرآن ہے بولنے والے جاہل لوگ، ظالم لوگ، ان لوگوں کو آرگنائزیشن میں ہے یا نہیں ہے؟ رافضی لوگ ہے، جماعت اسلامی والے ہیں، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیثوں کو بھی لے رہے ہیں وہ لوگ ان کی آرگنائزیشن میں. میں اہل حدیثوں کو نصیحت کر رہا ہوں، اللہ سے ڈرو، مسجد اہل حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کرو. صحابہ کے دشمنوں سے کوئی دوستی نہیں ہو سکتی. جو لوگ اپنے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ ہمارا تعلق حماس سے ہے، تو میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، اپنے آپ کے سال برباد مت کرو. جھوٹے کیسز میں پولیس اندر لے جائے گی. میں پھر بول رہا ہوں، میری جماعت اہل حدیث کے نوجوانوں کو اور بڑی عمر کے آپ تمام کو، آپ اپنے بچوں کو مسجد اہل حدیث سے جوڑ کے رکھو، اہل حدیث عالموں سے جوڑ کے رکھو. بس کوئی XYZ آرگنائزیشن سے مت جوڑو. اگر کوئی بولتے کہ نہیں حلف الفضول، یہ جو سوسائٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، تو ہم بھی مظلوموں کی مدد کے لیے ظالم کے خلاف آواز اٹھانے والی آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے بول کے جو بول رہے ہیں حلف الفضول والے، وہ مسئلے کو یہاں پر یہ آرگنائزیشن والے اپنی عقل سے نہیں فٹ کر سکتے. حلف الفضول الگ تھا، وہ تم نہیں فٹ کر سکتے اپنے آپ پر. حماس کون ہے؟ حماس فلسطینیوں کو قتل کروانے والا ہے، ایران سے اس کا تعلق ہے حماس کا. اور حماس سے تعلق رکھنے والے یہ آرگنائزیشن والے اپنے آپ کو جو بول رہے ہیں، کیرلا سے سٹارٹ ہوئے ہوں گے، کرناٹکا، آندھرا، کہیں بھی ہوں گے. اللہ کے بندو مت جڑو ایسے آرگنائزیشن سے. ان کا تعلق سمی وغیرہ وغیرہ یا انڈین مجاہدین وغیرہ کے لوگوں سے ہوتا ہے. گمراہی یہ لوگ سکھاتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے، بے قصور رہتے ہیں، صرف کچھ سوشل ویلفیئر کا کام کرنے کی نیت سے گئے ہوئے ہوتے ہیں، بس ان کے ساتھ یہ بھی اٹھا لیے جاتے ہیں بے قصور لوگ اور جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں. 5 سال 10 سال جیل میں سڑیں گے. اتنے سال خراب ہو رہے نا. اتنے سال اگر جماعت اہل حدیث کے عالموں سے اپنے آپ کو تعلق جوڑ کے رکھیں گے تو توحید سیکھیں گے، سنت سیکھیں گے، اخلاق حسنہ سیکھیں گے، اور پھر دعوت و تبلیغ میں بزی رہیں گے. اپنے آپ کی جنت بنانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے نا. میں تاکید کر رہا ہوں کرنول کے اور آندھرا پردیش کے اور ہر جگہ کے مسلمانوں کو کہ جماعت اہل حدیث کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق حسنہ سیکھتے رہو جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. جماعت اہل حدیث کے علاوہ کوئی اور جماعت میں مت جاؤ، کوئی اور تنظیموں میں مت جاؤ. میں انڈین حکومت سے ڈرنے وغیرہ وغیرہ کی بات نہیں بول رہا ہوں. ہم کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کے دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں الحمدللہ. آرٹیکل 19، آرٹیکل 21، آرٹیکل 25 سے 30 تک ہمارے پاس ہے. ہم دائرہ ہندوستان کے جو کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کے شریعت کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے. قرآن و حدیث شریعت ہے اللہ کی، اس پر خود عمل کرنا ہے، لوگوں کو سکھاتے پھرنا ہے علماء اہل حدیث کی رہنمائی میں.
میں جانتا ہوں کیسے نوجوان مسلمانوں کو جو بے گناہ تھے صرف بیٹھے کچھ جو ہے براؤز کرنے کی نیت سے واٹ از گوئنگ آن ان سیریا, واٹ از گوئنگ آن ان عراق وغیرہ دیکھے, بس ان کا جو ہے آئی پی ایڈریس پولیس کے ریڈار میں آ گیا, اٹھا لیے. کیوں سرچ کر رہا تھا؟ نہیں, تو وہاں پر سے تیرا جو ہے بیعت کرا ہوگا وغیرہ. یہ ایسے آرگنائزیشن والے, یہ حسن البنا, سید قطب وغیرہ کی ریڈیکل آئیڈیالوجی والے ہیں. سمجھو آپ لوگ, مہربانی کرو, آپ اپنے آپ پر, آپ نے اپنے ابا پر, اپنے امی پر, اپنے گھر والوں پر رحم کرو. اللہ کے بندو, مت جاؤ ایسی آرگنائزیشن میں. تڑپ کے ساتھ بول رہا ہوں. جو ظالم لوگ رافضیوں کا ساتھ ہے, وہ رافضی جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں, جو اللہ کی گستاخی کرتے ہیں, رافضی رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں, رافضی صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں, رافضی سنی مسلمانوں کو بولتے ہیں یہ کتے اور سوروں سے بدتر ہے, بولتے ہیں, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ان کا دوست بننا نعوذ باللہ ہرگز نہیں بننا. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے بندو کہ اپنے آپ کو جماعت اہل حدیث سے جوڑے رکھو. دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ سنن ترمذی کے ایک مشہور حدیث سنے ہوں گے, 2167 یا 2169 حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو, اور اگر یہ کام روک دو گے تو قریب ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا, اور تم لوگ اللہ سے دعا کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا اللہ رب العالمین. نبی کا فرمان ہے نا میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, نبی نے فرمایا ہے نا. اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو. یہ دعوت و تبلیغ کا کام روک رکھیں. کون سی دعوت و تبلیغ؟ توحید و سنت کی, توحید و سنت کی. توحید و سنت رکا ہوا ہے. شرک بدعت کی دعوت و تبلیغ کر رہے کئی فرقے والے, اور یہ آرگنائزیشن والے سوشل ویلفیئر کے کام کی دعوت و تبلیغ کر رہے. 5 ٹائم نماز پڑھنا بھی بولتے ہیں وہ لوگ. کچھ لوگ بیعت کرے ہوئے ہیں ان کے پاس, کچھ لوگ نہیں بیعت کرے ہوئے, سوشل ویلفیئر کی بات بولتے ہیں. مدر ٹیریسا سے زیادہ سوشل ویلفیئر کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں. اگرچہ کہ یہ لوگ کلمہ گو بھائی ہیں میرے, شرک بدعت خرافات اور گمراہ عقیدے والے, یا آرگنائزیشن والے, یا فلاں فرقے والے. مدر ٹیریسا کے اتنا تو سوشل ویلفیئر کا کام نہیں کر رہے نا یہ لوگ. کتنا کام کری ہے مدر ٹیریسا, لیکن کہاں ہے فی الوقت؟ ہیل فائر. کیوں؟ کیونکہ اس کا الخالق کون؟ مدر ٹیریسا کا پیدا کرنے والا کون؟ جواب ہے بولو, بولو. نیکیاں لکھوا لو, الف لام لام ہا, 40 نیکیاں لکھوا لو فرشتوں سے. بولو کون؟ زور سے بولو کون؟ کس نے روزی دیا مدر ٹیریسا کو؟ کس کی ہواؤں سے سانسیں لی مدر ٹیریسا؟ کس کے پانی سے اپنی پیاس بجھائی, اپنی ضروریات زندگی کری مدر ٹیریسا؟ وہ اللہ کی زمین پر تھی, اللہ کی نعمتوں میں تھی نہیں تھی. کتنے سوشل ویلفیئر کا کام کری مدر ٹیریسا, لیکن کیا ہوا؟ شرک پر گئی نا. عیسیٰ کو رب مانتی تھی نا, عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو رب مانتی تھی نا, ان کی عبادت کرتی تھی نا. تو کہاں گئی؟ شرک پر مرنے کی وجہ سے, کفر پر مرنے کی وجہ سے جہنم ہے نا. سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 کے مطابق مدر ٹیریسا جہنم میں گئی نا. ڈاؤٹ ہے کیا کسی کو؟ نہیں. تو اس سے زیادہ سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. اللہ کے بندو, سوشل ویلفیئر کا کام کرتے رہیں گے لیکن توحید و سنت کو چھوڑ دیں گے تو یاد رکھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی وجہ سے تم کو جہنم ملے گی, جنت نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھے نہیں تھے, توحید نہیں سمجھے تھے. درود کا ترجمہ معلوم ہے؟ درود کا ترجمہ معلوم ہے؟ کسی ایک کو میں بول رہا ہوں یہاں سے, مہربانی کر کے اٹھیے, درود کا ترجمہ سنائیے مجھے, مہربانی کریے. کوئی ایک بھی مہربانی کرو, ایک کوئی درود کا ترجمہ نہیں. اب مجھ سے درود کا ترجمہ سنیے, میں پوری توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. درود کا ترجمہ سنیے. اللہم صلی علی محمد. ترجمہ, اللہم اے میرے اللہ, صلی علی محمد, رحمت نازل کرو محمد پر, وعلی آل محمد, اور رحمت نازل کرو آل محمد پر, یعنی اہل بیت پر. کما صلیت علی ابراہیم, جیسا کہ آپ نے رحمت نازل کرے تھے ابراہیم پر, وعلی آل ابراہیم, اور جیسا کہ آپ نے رحمت نازل کرے تھے اولاد ابراہیم پر. انکا حمید مجید, بے شک آپ ہی تعریفوں والے ہیں اور بزرگی والے ہیں.
اللہم اے میرے اللہ بارک علی محمد برکت نازل کرو محمد پر، وعلی آل محمد اور برکت نازل کرو آل محمد پر یعنی اہل بیت محمد پر برکت نازل کرو، کما بارکت علی ابراہیم جیسا کہ آپ نے برکت نازل کرے تھے ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور جیسا کہ آپ نے برکت نازل کرے تھے اولاد ابراہیم پر، انک حمید مجید بے شک آپ ہی تعریفوں والے ہیں اور بزرگی والے ہیں۔ ہو گیا ترجمہ؟ 4 سوال ہے درود میں۔ کتنے سوال ہے درود میں؟ توحید سکھانے کا یہ میرا طریقہ، توحید سکھانے کا فصیح الدین حیدرآبادی کا طریقہ درود پڑھوانا ہے اور درود کا ترجمہ سمجھانا ہے اور 4 سوال کرنا ہے۔ درود کے ترجمے پر غور کرو اور 4 سوال کے جواب لے لو۔ پہلا سوال، کون پڑھ رہا ہے درود؟ کون پڑھ رہا ہے درود؟ ہم پڑھ رہے ہیں، بولو ہم اللہ کے بندے، ہم پڑھ رہے ہیں درود، ہم امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم پڑھ رہے ہیں درود۔ کون پڑھ رہا ہے درود؟ مطلب مانگ رہے ہیں کچھ اللہ سے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کون مانگ رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہم کون بول رہے ہیں؟ اللہم کا مطلب اے میرے اللہ، تو کس سے مانگ رہے ہیں؟ کون مانگ رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ صلی علی بارک علی، رحمت مانگ رہے ہیں اور برکت مانگ رہے ہیں، علی پر، کس پر؟ محمد پر اور اہل بیت محمد پر۔ کون مانگ رہا ہے؟ کیا کس سے مانگ رہا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ رحمت اور برکت، اور وسلم بھی کہتے ہیں، سلامتی بھی مانگ رہے ہیں ہم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو رحمت اور سلامتی برکت مانگتے ہم اللہ کے نبی کے لیے اور آل نبی کے لیے۔ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ نبی اور آل نبی، نبی اور آل نبی، اہل بیت کے لیے مانگ رہے۔ اب پوری توجہ میرے طرف، اے میرے اللہ رحمت اور برکت اور سلامتی نازل کریے محمد اور اہل بیت محمد پر، جیسا کہ آپ نے رحمت اور برکت نازل کیے تھے ابراہیم اور آل ابراہیم پر، اور آپ ہی تعریفوں والے ہیں، بزرگی والے ہیں۔ تو اب ایک امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے والوں کے لیے رحمت برکت سلامتی مانگ رہا ہے اللہ سے، تو اب یہی امتی نبی سے مانگتا ہے، یہی امتی اہل بیت کے پنجتن سے مانگتا ہے، عقل سے کام نہیں لے رہا ہے درود کے ترجمے پر۔ سمجھانا کیا چاہتا ہوں، سمجھ رہے؟ سمجھ رہے؟ آپ میرے لیے مانگے، میرے بزرگ، میں آپ کی طرف دیکھ کے بول رہا ہوں فی الوقت، آپ نے فصیح الدین کے لیے اللہ سے مانگے، اللہ فصیح الدین پر رحمت نازل کرو، اللہ فصیح الدین پر برکت نازل کرو، اللہ فصیح الدین کو سلامتی عطا کرو۔ آپ میرے لیے اللہ سے مانگے، اب آپ میرے سے مانگ رہے ہیں رحمت اور برکت اور سلامتی۔ صحیح کر رہے ہیں آپ یا غلط؟ صحیح یا غلط؟ غلط، غلط، صحیح نہیں، غلط، غلط۔ اللہ کے بندو غور کرو کیا بول رہا ہوں۔ نبی اور آل نبی کے لیے ہم امتی مانگ رہے ہیں رب سے صلی علی بارک علی یا سلم کہہ کر، رحمت برکت اور سلامتی ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، پھر وہی نبی کے امتی جا کر جو ہے نبی سے مدد مانگ رہے ہیں، علی سے مدد مانگ رہے ہیں، فاطمہ سے مدد مانگ رہے ہیں، حسن حسین سے مدد مانگ رہے ہیں۔ جائز ہے یا ناجائز؟ ناجائز ہے، یہی شرک ہے۔ اب ایسے رافضی جو پنجے کی عبادت کر رہے، جو بریلوی جو پنجے تن سے مانگنے کا عقیدہ رکھ رہے، ایسوں کو وہ تنظیم والے ان کے دوست بنا کے رکھے ہیں اور صحابہ کو گالی دے رہے، برا بول رہے، لعنت بھیج رہے صحابہ پر، تو ان کی غیرت مر گئی یا نہیں مر گئی؟ بولو۔ یہ آرگنائزیشن والے جو مظلوموں کے لیے آواز اٹھا رہے، بول رہے ظالموں کے خلاف، ان کے ابا کو ان کی امی کو اگر کوئی گالی دے تو لڑ لیں گے اور گالی دے دیں گے،
اور صحابہ کو اگر کوئی گالی دے تو سن لیں گے اور اس کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس کو اپنی تنظیم کا حصہ بنائیں گے، نعوذ باللہ، اور اس تنظیم کا حصہ اپنے آپ کو بنا کے رکھیں گے، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کیا بول رہا ہوں؟ درود کا ترجمہ اچھے سے سمجھتے ہوئے پڑھیں گے تو توحید سمجھ میں آ جائے گی، شرک کا رد ہو جائے گا۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ سکتے ہیں تو پھر علی اور ولی سے مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پنجتن سے مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غور کرو، نبی کے جانشین کون تھے؟ نبی کے زندگی کے آخری 17 نمازیں کون پڑھائے نبی کے مصلی پر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو جانشین کون بنے نبی کے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ کس کا مقام و مرتبہ بڑا ہے امت محمد میں؟ بولو کس کا؟ علی کا یا ابو بکر کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں چوتھے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ وہ پہلے خلیفہ۔ دوسرے نمبر پہ مقام و مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تیسرے نمبر پہ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ وہ تھرڈ خلیفہ۔ چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اگر میں ان سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی بغض رکھوں گا سینے میں تو میں منافق ہو جاؤں گا۔ اللہ کے بندو، اللہ مجھے بچائے، آمین۔ تو ہم اہل بیت سے نفرت نہیں کرتے، اہل بیت کے لیے تو ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ رحمت، برکت اور سلامتی۔ آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے، آپ کو اللہ کی برکت چاہیے، آپ کو اللہ کی سلامتی چاہیے۔ اب وہی آپ اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں نبی اور آل نبی کے لیے، پھر اب وہی نبی اور آل نبی سے آپ رحمت، برکت، سلامتی مانگیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ سمجھ میں آ گیا؟ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ کے بندو، جو رافضی ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، جو قادیانی ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، کیونکہ ان کے کفر میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن سن لو، جو بریلوی مسلمان ہیں میں ان کو مسلمان مانتا ہوں 391 نمبر والی حدیث صحیح بخاری کے مطابق، لیکن ان کو شرک بدعت والا مسلمان مانتا ہوں سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 کے مطابق۔ جو دیوبندی تبلیغی ہے وہ مسلمان ہے 391 صحیح بخاری کے مطابق، لیکن وہ شرک و بدعت خرافات والے مسلمان ہیں سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 کے مطابق۔ جو جماعت اسلامی والے ہیں میں ان کو مسلمان مانتا ہوں 391 نمبر کی حدیث صحیح بخاری کے مطابق، لیکن میں ان کو شرک بدعت خرافات کا مسلمان مانتا ہوں سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 کے مطابق۔ اور 391 صحیح بخاری پر رافضی نہیں فٹ ہوتا، قادیانی نہیں فٹ ہوتا، لیکن دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی اور ہم اہل حدیث صحیح بخاری 391 پر فٹ ہوتے ہیں۔ کیا ہے صحیح بخاری 391؟ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلکم المسلم۔ جو نماز پڑھے، جو ذبیحے کا کھائے، جو اللہ کے کعبے کو قبلہ سمجھے، وہ مسلم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مسلم ہے۔ لیکن قادیانی اس میں ایک نئی چیز ایڈ کر لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، لعنتی مرزا غلام محمد قادیانی کو آخری نبی مانتا، اس لیے وہ صحیح بخاری 391 پر فٹ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گیا اللہ کے بندو؟ اور رافضی 391 صحیح بخاری پر نہیں فٹ ہوتے ہیں، اس لیے سمجھ لو کہ جو کافر ہیں عقیدے میں، رافضی اور قادیانی، ان سے کسی قسم کی دوستی نہیں کرنا ہے، ان سے اللہ کے لیے نفرت کرنا ہے، ان کو دور رکھنا ہے۔ رہی بات دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، ان کے پاس جاتے رہنا ہے، ان کو نرمی سے توحید و سنت کی طرف لانا ہے۔ توحید و سنت کے ساتھ اگر آپ سوشل ویلفیئر دے رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن صرف سوشل ویلفیئر کریں گے، توحید و سنت کی دعوت و تبلیغ نہیں کریں گے یہ لوگوں کے پاس، تو کیا ہوگا؟ آپ اپنے آپ کو گمراہی میں رکھ رہے ہیں اور گمراہی کی وجہ سے جہنم مل سکتی ہے۔ سمجھو اللہ کے بندو۔ اور یہ کہوں گا کہ کبھی کسی قادیانی یا کسی رافضی سے بھی اگر کہیں ٹکراؤ یا ملاقات ہو جائے تو اس کو بھی توحید و سنت سکھانا ہے، اس کو بھی کفر سے توبہ کروانا ہے، تو کوشش کرو اس کو بھی توحید و سنت سکھانے کی، کیونکہ وہ بھی اللہ کا غلام ہے، اس کو بھی جہنم سے بچانے کی اپنی ذمہ داری سمجھو، اس کو توحید سنت سمجھاؤ۔ ہم کو تو نان مسلمز کے پاس بھی جا کر توحید و سنت سکھانا ہے، ان کو بھی کفر سے توبہ
توبہ کروا کے ان کو بھی جنت کے راستے پر لانا ہے نا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہر انسان کو ہم توحید و سنت پہلے نمبر پہ دیں گے، بعد میں سوشل ویلفیئر انشاءاللہ۔ اگر سوشل ویلفیئر کے ساتھ ساتھ توحید دے رہے تو اچھی بات ہے، یا توحید و سنت کے ساتھ ساتھ سوشل ویلفیئر کا کچھ ہیلپ کر رہے تو ٹھیک ہے، لیکن صرف سوشل ویلفیئر بول رہے توحید سنت نہیں دے رہے تو گمراہی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم کو دعا کی تینوں شرطوں کو پورا کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ ہم کو دعا کے آداب پورے سیکھ کر شرائط اور آداب کے مطابق دعا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ ہم کو حلال روزی دے، ہر قسم کے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو تقوی کا لباس پہنائے، اللہ رب العالمین تقوی کے کلمات بولنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہم کو ہر لمحہ ہر جگہ اللہ سے ڈرنے والا بنائے رکھے، اللہ رب العالمین ہم کو صرف صحابہ کی، اہل بیت کی محبت میں انہی کی جماعت اہل حدیث والا بنائے رکھے ہماری موت تک، تاکہ ہم اپنی موت تک سچے پکے اہل حدیث مسلمان بنے رہے صحابہ اور اہل بیت کی طرح، تاکہ موت کے بعد جنت مل جائے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اس کی المجیب صفت کے وسیلے سے قبول کر لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔